دنیا میں وہ شب معراج کے نام سے معروف ہو گئی۔ جب عرش پر بلایا تو سرکار نے دریافت کیا، پالنے والے آج عرش پر بلانے کا مقصد؟ آواز قدرت آئی، میرا محبوب میں آج تجھے ایک تحفہ دینا چاہتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا، پالنے والے ساری کائنات تو میرے صدقے میں بنا دی، تو تحفہ کی کیا ضرورت ہے؟ آواز قدرت آئی، تحفہ پوری کائنات سے قیمتی ہے۔ تحفہ پوری کائنات سے قیمتی ہے۔ پالنے والے کتنا قیمتی ہے؟ فرمایا اتنا قیمتی کہ تحفہ دینے کے بعد میں اللہ بھی مطمئن ہو جاؤں گا، تحفہ لینے کے بعد تو بھی راضی ہو جائے گا۔ مالک وہ تحفہ کیا ہے؟ آواز قدرت آئی، میرا محبوب میں نے پوری کائنات میں نگاہ کو گھما کر دیکھا، بطول سے قیمتی تحفہ کوئی نہیں۔ بسم اللہ۔ سیدہ سلام اللہ علیہ، بسم اللہ۔ سیدہ، مہربانی، سیدہ سے قیمتی تحفہ نہیں ہے۔ سیدہ ہے اللہ کی طرف سے دیا ہوا تحفہ۔ تحفہ کیا ہوتا ہے؟ تحفہ کی اہمیت کیا ہے؟ بچوں کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دے دیتا ہوں اور بات بالکل واضح ہو جائے گی۔ میں آج مجلس پڑھنے آیا، مثال دے رہا ہوں۔ حسنین شاہ صاحب سے ملاقات ہوئی، علی رحمان اور دیگر لوگ وہاں بیٹھے تھے، تو انہوں نے کہا کہ زید صاحب میری اور آپ کی آج پہلی ملاقات ہے، تو میں نے آپ کے لیے ایک انگوٹھی بطور تحفہ بنائی ہے۔ میں نے کہا جی عطا ہو۔ اب وہ تحفہ لینے کے دو طریقے۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ میں جہاں بیٹھا تھا میں نے بیٹھے بیٹھے وہیں ہاتھ بڑھایا، ان سے انگوٹھی لی، پہنی اور مجلس میں آ گیا۔ اگر میں یہ کام کروں گا تو شاہ صاحب کے ذہن میں بات آئے گی کہ میں نے تعریف تو بہت سنی تھی، لیکن مجھے زیدی صاحب انسان مناسب نہیں لگے کہ میں اتنی محبت سے لاہور سے انگوٹھی بنوا کے تحفہ لے کے فیصل آباد مجلس میں آیا، اور میں نے اتنی محبت کے ساتھ انہیں انگوٹھی پیش کی تحفے میں، اور انہوں نے کتنی بے رخی سے تحفہ وصول کیا۔ ایک تو صورت ہے یہ۔ دوسری صورت یہ ہے کہ میں اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا، میں نے ہاتھ آگے بڑھائی، میں نے کہا بسم اللہ تحفہ مجھے دیجیے، انہوں نے مجھے تحفہ دیا، میں نے انگوٹھی کو پہنا اور مجلس میں آ گیا۔ اگر میں یہ کام کروں گا تو علی رحمانی کہے گا کہ میں نہیں آپ کو کہتا تھا کہ زیدی صاحب جتنے اچھے خطیب ہیں اتنے اچھے انسان ہیں، اگر آپ نے انہیں محبت سے تحفہ دیا تو دیکھیے وہ بھی تحفے کی قدر جانتے تھے، اور انہوں نے کھڑے ہو کر احتراماً تحفہ وصول کیا، چونکہ تحفہ ہمیشہ کھڑے ہو کر وصول کیا جاتا ہے۔ 1400 سال گزر گئے، دنیا اسی ماجرے میں الجھی ہوئی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ جب بھی بطول آتی تھی رسول کھڑے کیوں ہوتے؟ اللہ 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 اکبر، اللہ اکبر۔ بہت شکریہ جناب، آپ سلامت رہیں۔ ان ہاتھوں کی خیر ہو جو 14 کی مدح میں بلند ہوتے۔ توجہ، مولا آپ کی خیر فرمائے، گھبرائے ہوئے تو نہیں آ صاحب۔ بہت شکریہ، آپ کا شکریہ، آپ کا شکریہ۔ 1400 سال گزر گئے، دنیا اسی ماجرے میں الجھی ہوئی ہے کہ وجہ کیا ہے؟ جب بھی سیدہ آتی تھی تو رسول کھڑے کیوں ہوتے تھے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ سیدہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا ہے تحفہ، اور تحفہ ہمیشہ کھڑے ہو کر۔ لطف آ رہا ہے؟ میں نے پہلے جملے سے دیکھنا تھا کہ آپ کہاں تک میرا آج ساتھ دیں گے۔ تحفہ ہمیشہ کھڑے ہو کر وصول کیا جاتا ہے۔ کون سیدہ؟ اللہ اکبر۔ 3 احادیث، چونکہ آپ اچھا سماعت کر رہے ہیں تو میں بھی بات تھوڑی اور واضح پیش کروں۔ 3 احادیث میرے پیش نظر ہیں۔ ایک ہے حدیث ندا، دوسری حدیث حدیث لوا،
اور تیسری حدیث حدیث قصہ. تھوڑی سی مجھے جلدی ہے، لیکن اس جلدی میں بھی میں جلدی نہیں کرنا چاہتا. اگر آپ میرا ساتھ دیں، آپ اتنی تعداد میں اس سردی میں، حالانکہ لوگوں کو ڈیٹ کی کنفیوژن تھی، میں نے آپ کو کہا تھا نا لوگ 3 جمادی ثانی کو ہی آئیں گے، تو وہ سب بہرحال آپ سے مل کر بڑی خوشی ہوئی. مالک آباد رکھے، مومن مومن سے مل لے اور مسکرائے تو اسے بڑا صدقہ جاریہ کوئی نہیں ہے. تو میں جلدی ہونے کے باوجود بھی مطمئن ہو کر مکمل آج کی مجلس پڑھنے کا ارادہ رکھتا ہوں. بس اس کے لیے تھوڑی سی آپ میرا یہ ساتھ دیجیے گا کہ جو میں بات آپ تک پہنچاؤں اسے آپ جلدی سے وصول کر کے مجھے ایسا رسپانس دیجیے گا تاکہ مجھے یہ خبر ہو جائے کہ میں بات اپنی پہنچا چکا ہوں. حدیث ندا، حدیث لوا، حدیث قصہ. ندا پکارے جانے والی حدیث، لوا پرچم والی حدیث، قصہ چادر والی حدیث. ہائے بہت پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، میں نے سارے چہرے دیکھ لیے ہیں. میرے ساتھ دیجیے گا، ندا پکارے جانے والی حدیث، لوا پرچم والی حدیث، قصہ چادر والی حدیث. ندا کون سی حدیث؟ کہ جب حشر کا میدان ہوگا تو نبی کی ندا آئے گی، کہاں ہیں میرے بھائی علی کے شیعہ؟ میں نے تو اگلے جمعے پر دیکھنا ہے کہ بزرگ کہاں تک دعا دیں گے اور نوجوان دوست کہاں تک بولیں گے. حدیث ندا، کیا نبی کی ندا آئے گی، کہاں ہیں میرے بھائی علی کے شیعہ؟ اور حسین شاہ صاحب، ندا ناد سے ہے، نون الف دال ندا. ندا ناد سے ہے، نون الف دال ناد، ناد سے ندا ہے. یاد رکھیے، حشر کے میدان میں نبی کی ندا پر وہی لبیک کہے گا جسے دنیا میں ناد علی پڑھنے کی عادت ہے. ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ. بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ. مولا آپ کی خیر فرمائے، ان ہاتھوں کی خیر ہو، عجوت کی خیر ہو، مالک سب کو آباد رکھے. بہت شکریہ، بہت شکریہ جناب، بہت شکریہ. آتے بھائی لطف آ رہا ہے. انشاءاللہ 22 رجب کو جو جشن آپ نے کہا اس میں انشاءاللہ حاضری ہوگی اور پھر تفصیلی گفتگو گراؤنڈ کرویشیا میں بھی ہوگی. ابھی لطف لیجیے گا، جسے دنیا میں ناد علی پڑھنے کی عادت ہے وہی نبی کی ندا پر لبیک کہے گا. آپ اتنا اچھا بولیں کہ اگلا جملہ میں جلدی بھی کر جاؤں گا نا تو مجھے معلوم ہے کہ آپ سمجھ جائیں گے. یہ ہے ندا، پکارے جانے والی حدیث بھائی. اور دوسری حدیث ہے حدیث لوا، پرچم والی حدیث. کب؟ جب حشر کے میدان میں علی کے شیعہ اکٹھے ہوں گے، گرمی ہوگی، رسول سے کہیں گے آج بلا کی گرمی ہے، کسی شامیانے کا بندوبست کر دیں، کسی سائے کا بندوبست کر دیں. اس وقت رسول فرمائیں گے کہاں ہے میرا بھائی علی؟ سرکار میں یہاں ہوں. فرمائیں گے لواء الحمد، اپنے پرچم کا سایہ، اپنے پرچم کا سایہ. حدیث لوا، اپنے پرچم کا سایہ اپنے شیعوں پہ کر، اپنے پرچم کا سایہ اپنے شیعوں پہ کر. کہہ دو جملہ، حشر کے میدان میں علی کے پرچم کے سائے میں وہی آئے گا جو دنیا میں عباس کے پرچم کے سائے میں رہا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. مل کر لطف آ رہا ہے. محترم جناب قلب عباس مولا کے مدح خان مجلس میں تشریف رکھتے ہیں. مالک آپ کو بھی آباد و شاد رکھے. تھک تو نہیں گئے؟ جو دنیا میں عباس کے پرچم کے سائے میں رہا ہے اسے ہی لواء الحمد کا سایہ نصیب ہوگا. اور پھر دنیا دیکھے گی، حسن شاہ جی، بھائی جان علی، دیگر جتنے اب آپ بیٹھے ہیں، پھر دنیا دیکھے گی کہ علی کے پرچم کا سایہ علی کے شیعوں کو ملے گا. کہہ دوں جملہ، کہہ دوں جملہ. مجھے 8-10 منٹ لگے ہیں یہ اپنے موضوع پر آنے کے لیے، یہ جملہ کہنے کے لیے. کہہ دو، علی کے پرچم کا سایہ لوگوں کو کہاں ملے گا؟ حشر کے میدان میں. حشر کے میدان میں جو اپنے پرچم کا سایہ اپنے شیعوں کو عطا کرے اسے مرتضیٰ کہتے ہیں، اور جو مرتضیٰ کو اپنی چادر میں سایہ دے اسے فاطمہ کہتے ہیں. ہائے 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 ہائے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. لطف آ رہا ہے؟ راضی ہیں؟ مالک سلامت رکھے آپ کو. ان ہاتھوں کی اب انشاءاللہ شناسائی ہوگی، انشاءاللہ باتیں جاری رہیں گی.
جو اپنے چادر کا سایہ عطا کرے اسے سیدہ کہتے ہیں۔ کب کی بات شروع کی میں نے کہ جب عجب توجہ، مولا آپ کی خیر کرے اور آپ کو دینی دنیاوی علوم سے سرفراز فرمائے۔ ایسے بچے، ایسے بھائی بہت اچھے لگتے ہیں کہ جو دین کے ساتھ ساتھ دنیا اور دنیا کے ساتھ ساتھ دین کو اکٹھا لے کر چلیں، چونکہ یہ علی ہی نے فرمایا ہے کہ ہمارا ماننے والا جچتا ہی اسی وقت ہے کہ لوگ سوال کریں اور وہ جواب دے دیں۔ اب خواہ وہ دین کا سوال ہو یا وہ دنیا کا سوال ہو، چونکہ امام جو ہمارا علی ہے گھبرا تو نہیں گیا۔ حضور ایک شب رسول اپنی بیٹی کے گھر آئے، فرمایا سیدہ جی بابا، پردے میں میری ماں بہنیں بھی سماعت فرمائیں، اور حسین شاہ جی ایک عرصے سے آپ مجالس سن رہے ہیں، اور مجالس ماشاءاللہ مجھے بڑی خوشی ہو کہ لاہور میں بھی آپ کا یہ عزاداری کا سلسلہ جاری ہے۔ اگر حدیث قصہ کی تعریف اس سے پہلے اس انداز میں سنی ہو تو مت بولیے گا، اور اگر پہلی بار سماعت کرے تو پھر میرا حق نہ رکھیے گا۔ کوشش کروں گا اپنے علم، اپنی خطابت پر ناز نہیں، جو کچھ ناز ہے وہ سیدہ کی عطا کا صدقہ ہے۔ فرمایا سیدہ جی بابا، انی اجدو فی بدنی ضعفا، بیٹی میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کرتا ہوں۔ پہلی بات، آل محمد کا ضعف برائے بیماری نہیں ہوتا۔ ہائے ہائے ہائے، میں نے آپ کے پہلے چہرے دیکھے ہیں پھر بات کو شروع کیا ہے۔ آتے بھائی بولیے گا تھوڑا تھوڑا سا میرے ساتھ۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ ان شاہ جی۔ آل محمد کا ضعف بیماری نہیں، فضیلت سے ہوتا ہے۔ پھر میں انی اجدو فی بدنی ضعفا، میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کرتا ہوں۔ آپ اپنی بیٹی کے گھر جائیں حسنین شاہ جی، اور آپ اپنی بیٹی سے کہیں کہ میرے بدن میں ضعف ہے، تو بیٹی پلٹ کر کیا کہے گی؟ بابا کسی طبیب کو بلاؤں، ہے نا، کسی ڈاکٹر کو بلاؤں؟ مگر سیدہ جانتی تھی کہ میرے بابا سے بڑا طبیب کون ہے؟ ہائے 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 ہائے، جو سیدہ کی عظمت میں نہ بولا وہ پھر کب بولے گا؟ سیدہ توجہ چاہوں گا، توجہ چاہوں گا۔ بی بی جانتی تھی کہ میرے بابا سے بڑا طبیب ڈاکٹر کون ہے، اس لیے بی بی نے، رسول نے کہا کہ میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کرتا ہوں۔ بی فرماتی ہے اچھا بابا یہ بات ہے تو اوئزو کا باللہ یا ابتا من الضعف، بابا میں نے تجھے اللہ کی پناہ میں دیا۔ صاحبان معرفت چہرے بیٹھے ہیں، یقین کیجئے کہ اگر آپ ابھی مجھے دوسری جگہ پر بھی تقریر کرنا ہے تو میں مجمع احباب چہرے دیکھ کر بات کرتا ہوں، چونکہ میرے مولا کا فرمان ہے کہ لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق بات کرو۔ چونکہ آپ اتنی معرفت رکھتے ہیں، اتنی صلاحیت رکھتے ہیں کہ مجھے امید نہیں بلکہ یقین ہے کہ میں جو بات شروع کی ہے وہ آپ تک پہنچاؤں گا۔ فرمایا اوئزو کا باللہ یا بتا، بابا میں نے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیا۔ پھر میں وہیں پر آؤں گا، آپ اپنی بیٹی کے گھر جا کر کہیں میرے بدن میں ضعف ہے، اور بیٹی کہے میں نے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیا، تو پلٹ کر آپ کیا کہیں گے؟ بیٹی دعا کرنے کا شکریہ، یہی بنتا ہے نا بھئی۔ آپ کی بیٹی آپ کو کہیں کہ بابا میں نے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیا، تو آپ یہ کہیں گے نا شکریہ بیٹی، آمین بیٹی، اللہ تیری دعا قبول کرے، یہی ہے نا جاگنا۔ اسی جملے پر میں نے فیصلہ کرنا ہے کہ آگے 2 منٹ پڑھنا ہے کہ 20 منٹ پڑھنا ہے، یہ جملہ بتلا دے گا۔ جیسے ہی بی بی نے کہا اوئزو کا باللہ یا ابتا، بابا میں نے تجھے اللہ کی پناہ میں دیا، تو پلٹ کر رسول نے مسکرا کے کہا اچھا تو مجھے اللہ کی پناہ میں دے رہی ہے؟ کہا پھر ایک کام کر، کیا ایتینی بالکسا الیمانی، اپنی یمانی چادر مجھے اڑا۔ ہائے 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 ہائے، خبر نہیں کسے کہاں تک بات پہنچے گی، خبر نہیں کون کہاں تک بولے گا۔ مولا آپ کی خیر فرمائے، ان ہاتھوں کی خیر ہو جو 14 کی مدح میں بلند ہوتے۔ فرمایا اگر تو مجھے اللہ کی پناہ میں دے رہی ہے تو کیا کر، ایتینی بالکسا الیمانی، اپنی یمانی چادر مجھے اڑا دے اللہ کی پناہ کے لیے، یمانی چادر۔ ہائے 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 ہائے، خدا کی قسم سیدہ کی عظمت ہے، سیدہ کی عظمت ہے، بولنا پڑے گا آپ کو، بولنا پڑے گا۔ کیا کہا کہ ایتینی بالکسا الیمانی، اپنی یمانی چادر مجھے اڑا دے، یمنی نہیں کہا۔ یہ ذرا فرق سمجھیے گا اور پھر دعا کیجئے گا ساری رات۔ اگر عقیدت سیدہ میں بسر نہ ہو تو سمجھوں گا کہ سیدہ نے اپنے بچوں کا ممبر ہی عطا نہیں کیا۔ ذرا ساتھ تو دیجئے گا،
یمنی نہیں کہا، یمانی۔ چادر یمن کی ہوتی تو یمنی کہلاتی۔ لطف لیجئے، لطف لیجئے، ہیں اگر یمن سے چادر آتی تو کہتے کہ اپنی یمنی چادر مجھے اڑا، فرمایا یمانی، اپنی یمانی چادر اڑا۔ عربی میں یمانی کہتے ہیں حسنین شاہ جی دائیں جانب لٹکنے والی چادر کو۔ رسول نے کہا مجھے اپنی وہ چادر اڑا جو دائیں جانب لٹکتی ہے۔ چھٹے مولا سے سائل نے پوچھا مولا وہ یمانی چادر کون سی تھی جو آپ کی دادی نے آپ کے نانا کو اڑائی تھی؟ امام نے کہا بیٹھ جا، وہ وہی یمانی چادر تھی جو شب معراج پردہ بنی تھی۔ ادھر کبریا تھا، ادھر مصطفیٰ۔ ہائے 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 ہائے۔ لطف آ رہا ہے؟ فرمایا یہ وہی چادر ہے جو شب معراج پردہ بنی تھی، ادھر کبریا تھا، بولیے ادھر مصطفیٰ تھا۔ جملہ کہہ دوں؟ اگر بولیں تو جملہ کہوں؟ حضور بولیں تو جملہ کہوں؟ فرمایا یمانی چادر وہ تھی جو شب معراج پردہ بنی، یعنی وہ پردے کا نام سیدہ ہے۔ سیدہ کی یہ بڑا لطف لیجئے گا، یہ بڑی علمی بات ہے جو کوئی کرتا ہے اور کسی کو سمجھ آتی ہے، لیکن میرا ایمان ہے کہ آپ سب کو سمجھ میں آ جائے گی۔ فرمایا وہ چادر جو شب معراج پردہ بنی تھی، ادھر کبریا ادھر مصطفیٰ، اس چادر کا نام سیدہ ہے۔ سیدہ کی چادر پردہ نہیں بنی، خود سیدہ پردہ ہے، خود سیدہ چادر ہے۔ اس لیے تو جب آپ جنت البقیع میں سیدہ کو سلام کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں السلام علیک یا حجاب اللہ، اے اللہ کا پردہ میرا سلام۔ بطول کی چادر اللہ کا پردہ نہیں، خود بطول کی ذات حجاب الہی ہے۔ فرمایا جو پردہ بنی تھی ادھر کبریا ادھر مصطفیٰ۔ تو دبا دوں جملہ کہہ دوں، شب معراج جو مخلوق کو بتانے کے لیے خالق اور مخلوق کا فرق پیدا کرے اسے فاطمہ کہتے۔ ہائے 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 ہائے۔ لطف آ رہا ہے؟ لطف آ رہا ہے سنجا جی؟ اچھا یہ عقیدت اور روحانی کی منزل ہے، بانیان کا خود خلوص ہے، اور آپ سب کا اتنی تعداد میں بر وقت آنا ہے۔ کل بے بات صاحب جب ہم چاہتے ہیں کہ گھڑی تیز چلے تو تب ہلکی چلتی ہے، آج میں کہہ رہا ہوں ہلکی چلے تو تیز چل رہی ہے، کیوں؟ یہ آپ کے ساتھ روحانی ایمانی رابطہ ہے۔ تھوڑا سا میرا اور ساتھ دیجیے گا، چلو 2-3 منٹ لیٹ ہو جائیں گے، ذرا ساتھ چلنا نا مجھے راستہ تاکہ اگلا سمجھ آ جائے۔ شب معراج پردہ بنی، ادھر کبریا ادھر، تو جو خالق اور مخلوق کے درمیان فرق بننے کے لیے پردہ بن جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ کون بولا؟ سیدہ۔ اچھا پھر آپ سب جانتے ہیں کہ جو بھی تھا وہ چادر میں آتا رہا، علی بھی آئے، حسن بھی آئے، حسین بھی آئے، خود سیدہ بھی آئیں۔ جب یہ سب اکٹھے ہو گئے، ہائے ہائے، اور رسول نے پورا کا پورا تعارف کروا دیا، تو حسنین شاہ جی یقین کیجئے یہ جو 2-4 آپ سے مہمان خانے میں بات ہوئی نا، اسی کا بس میری تو طبیعت مچل رہی کہ میں معرفت کے زینے ایسے ایسے آپ تک پہنچاؤں کہ آپ لطف لیتے آئیں اور میرے ساتھ دیجیے گا، اور مجھے سننے کا لطف ہی یہی ہے کہ جو وقت دیں اس وقت پر بٹھا دیں، تاکہ میں کیونکہ میری اپنی یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں کبھی بھی بانی مجلس کو انتظار نہ کراؤں، ٹھیک ہے نا؟ یہ میرے اندر وہ عادت ہی نہیں کہ 9 کا ٹائم اور اس میں 9:15 پہنچوں، 9 کا وقت ہوگا تو میں 8:45 آ جاؤں گا، یہ آپ انشاءاللہ، اور مولا مجھے اسی پر قائم و دائم رکھے۔ میرے ساتھ دیجئے گا، سب جب آ گئے اور رسول نے تعارف کروا دیا کہ یہ ہم سب کون ہیں، ان کا گوشت میرا گوشت ان کا، جب سب کچھ ہو گیا نا تو بغیر جبرائیل کے نہ بولنے والا اللہ براہ راست ملائکہ سے بول اٹھا۔ ہائے 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 ہائے، پتہ نہیں کہاں چلے گئے، تھوڑا سا میرا اور ساتھ، جیتے رہو جیتے رہو جیتے رہو، توجہ ہے، میں نے کہا بغیر جبرائیل کے علیہ الرحمن نہ بولنے والا اللہ براہ راست بول اٹھا۔
اور جانتے کیا عجوت کیا کہہ کر بولا؟ اعلمو، جان لو یا ملائکتی وسکانہ سماواتی انی ما خلقت سما مبنیتم ولا ارضم مدھیتم ولا قمرا منیرم ولا شمسا مزیتم ولا فلک یدور ولا بحر یجری ولا فلک یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین ہم تحت القصہ۔ سنو میرے ملائکہ، میں اللہ کون ہوں؟ نہ میں کلیوں کو چٹک دیتا، نہ ستاروں کو دمک دیتا، نہ پھولوں کو مہک دیتا، نہ سبزے کو لہک دیتا، نہ سمندر کو شور دیتا، نہ ہوا کو زور دیتا، نہ شاخوں کو جھکاؤ دیتا، نہ پہاڑ کو ٹھہراؤ دیتا۔ میں کچھ نہ بناتا، جو بنایا ان کی محبت میں بنایا۔ ہائے 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 ہائے، بہت شکریہ۔ تھکے تو نہیں ہے؟ تھکے تو نہیں ہے؟ اللہ نے تعارف اپنا کیا کہہ کر کروایا؟ اعلمو، جان لو کہ میں اللہ کون ہوں۔ میں نے یہ سب بنایا۔ کس لیے بنایا؟ ان کی محبت میں۔ عربی میں حالانکہ اتنی داد دے رہے ہیں، میری جگہ کوئی اور خطیب ہوتا نا، وہ یہ مشکل بات نہ شروع کرتا، وہ کہتا ہے یار داد مل رہی ہے تو آگے بھی ایسے ہی چلتے رہو، میرا مقصد صرف ہدف داد نہیں ہے۔ عربی میں اعلمو وہاں بولا جاتا ہے جہاں کلام کرنے والا اپنے کلام پر فخر کرتا ہے۔ ہائے 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 ہائے، تھک گئے ہیں تو چھوڑ دیتا ہوں، مجھے تو آپ سے زیادہ جلدی ہے، دوسری جگہ پر بھی آپ ہی کے شہر میں نوکری پیش کرنا ہے۔ میرے ساتھ دیجیے گا، کیا کہا؟ جہاں صاحب کلام اپنے کلام پر فخر کرتا ہے وہاں کہتا ہے علم۔ یہ بالکل ایسے ہی کہ حسنین شاہ صاحب آپ یہاں آئے اور کوئی آپ سے کہے کہ آپ کون ہیں، تو جس چیز پر آپ کو فخر ہوگا آپ وہ بولیں گے، آپ کہیں گے جان لو میں حسین کا عزادار ہوں۔ یہ اردو میں جان لو کہنا، عربی میں علمو ہے۔ ہائے 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 ہائے، جاگیے 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 جاگیے، یہ جان لو کہ میں حسین کا ذاکر ہوں، جان لو میں حسین کا مداح خان ہوں، جان لو میں حسین کا عزادار ہوں، جان لو میں حسین کا ماتمی ہوں۔ یہ فخر ہے۔ تو اللہ کو اس بات پہ فخر تھا تو اس نے کہا علمو، جان لو میں کون ہوں۔ کلیوں کو چٹک، ستاروں کو دمک، پھولوں کو مہک، مجھے خبر نہیں ہے۔ یہ جملہ سننے کے بعد اس بارگاہ فیصلہ آباد میں کون رہ جائے گا، اور بغیر ویزے پاسپورٹ کے جنت البقیع کون جانا چاہتا ہے؟ جو جانا چاہتا ہے وہ جلدی سے تیاری کرے۔ کیا کہا؟ علمو، جان لو میں اللہ کون ہوں، میں نے یہ سب بنایا، ان کی محبت۔ علمو، جان لو، جان لو۔ جان لو کا لفظ وہاں آتا ہے جہاں صاحب کلام اپنے کلام پہ فخر کرتا ہے۔ اللہ نے کہا جان لو میں کون ہوں، یہ ستارے، یہ چرند، یہ پرند، یہ سب کچھ میں نے بنایا ان کی محبت میں۔ میں نے کائنات عالم میں دو ہستیوں کو دیکھا کہ جنہوں نے کائنات کا ذکر کرنے سے پہلے علمو کہا، یا اللہ نے کہا جان لو میں وہ ہوں کہ جس نے یہ بنایا، یا دربار میں خطبہ دیتے ہوئے محمد کی بیٹی نے کہا علمو انی فاطمہ، جان لو یہ کائنات جس کے لیے بنی وہ فاطمہ میں ہوں۔ ہائے 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 لطف آیا صاحبان وطن؟ جو پیچھے بھی بیٹھے میرے ساتھ دیں گے ان ہاتھوں کی خیر ہو جو 14 کی مدح میں بلند ہو۔ میں راضی، آل محمد آپ سے راضی ہوں۔ فرمائے علمو انی فاطمہ و ابی محمد، وہ فاطمہ میں ہوں، وہ میرا باپ محمد ہے۔ ہائے 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 ہائے، نہیں لطف لیا آپ نے، نہیں لطف لیا، نہیں لطف لیا۔ یعنی کیا کہا بی بی نے کہ میں وہ فاطمہ، انی فاطمہ و ابی محمد، وہ فاطمہ میں ہوں، وہ میرا باپ ہے محمد، میرا۔ اگر یوں ہی سنے تو جملہ کہہ دو، فرمایا وہ میرا باپ ہے محمد، اور فرمایا کس شے پر اتراتے ہو، بھوکے مر جاتے اگر میری ماں کی دولت نہ ہوتی، کلمہ نصیب نہ ہوتا اگر میرا باپ نہ ہوتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، بہت مہربانی، بہت مہربانی۔ فرمائے بہت شکریہ جناب، بہت مہربانی۔ لطف آ رہا ہے؟ شکریہ جناب۔
فرمائے جو کچھ بنایا الا فی محبت، کس لیے بنایا؟ ان کی محبت میں. کس لیے بنایا؟ الا فی محبت، ان کی، سب بولو گے تو آئے گا، محبت میں، ان کے لیے نہیں. ہائے 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 ہائے، نہیں لطف لیا، نہیں لطف لیا، نہیں لطف لیا. ان کے لیے نہیں، ان کی، ان کے لیے اور ہے، ان کی محبت میں. بس یہ یاد کا فرق جانیے، اور پھر کبھی جو 2-4-6 منٹ کی کمی رہ جائے گی وہ انشاءاللہ پھر آپ یہاں بلائیں گے، یہاں یا جہاں کہیں گے انشاءاللہ میں حاضری دوں گا. اب تو آپ سے تعلق ہے، مالک آباد رکھے، ساتھ دیجیے گا. فرمایا جو بنایا ان کی محبت میں، ان کے لیے نہیں. ان کے لیے اور ہوتا ہے، ان کی محبت میں. میں پھر مثال دے دیتا ہوں تاکہ بچے بھی بول پڑے. میں مجلس کے لیے آیا، علی حسنین شاہ صاحب کے گھر مجھے علی صاحب لے گئے، اور وہاں سارے بیٹھے تھے. تو وہاں میں نے دیکھا کہ ایک ٹیبل سجی ہوئی ہے، طرح طرح کے کھانے رکھے ہوئے ہیں، چائے کا سامان، بسکٹ وغیرہ. تو میں نے رسمن کہا، میں نے کہا ارے بھائی یہ کیا تکلف کیا؟ تو حسنین شاہ صاحب نے کہا یہ تو کوئی تکلف نہیں، یہ جو کچھ ہے یہ آپ کی محبت میں. آپ تھک گئے اور میں اب بھی پڑھنا چاہتا ہوں. توجہ ہے آپ صاحب؟ بہت شکریہ جناب، بہت شکریہ، بہت شکریہ. چنچل کی ایک گھڑی اور مورک کی ساری رات برابر ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ گھنٹوں پڑھا جائے تو بات تو بس نتیجہ ہو، جو بات دل کو چھو جائے اور بس اسی کا لطف آ جائے. فرمایا، میں نے کہا یہ سب آپ نے تکلف کیا؟ یہ تکلف نہیں ہے، یہ جو کچھ ہے یہ آپ کی محبت. اچھا، میں نے اس میں سے کوئی ایک بسکٹ لیتے ہوئے میں نے پھر مذاقاً یعنی لطیف بات کو آگے بڑھانے کے لیے کہا، میں کہا جناب حسنین شاہ صاحب اگر یہ سب میری محبت میں تو پھر میرے لیے کیا ہے؟ بھئی یہ تو کھانا، یہ تو میری محبت میں، تو میرے لیے کیا ہے؟ تو میں اپنے بزرگ کا نام تو نہیں جانتا لیکن اتنا اچھا سماعت کر رہے ہیں، انہوں نے ہم دونوں کا برابر کا ساتھ دیا. ان کا زیدی صاحب، بلکہ ان کا بیٹا، یہ جو کچھ ہے یہ تو آپ کی محبت میں ہے، اور آپ کے لیے عزا خانہ میں ممبر تیار ہے، مائک آن ہے، لوگ آئے ہوئے، جائیں اور مجلس پڑھیں. معلوم ہو وہ کھانا میری محبت میں تھا، یہ ممبر میرے لیے ہے. پالنے والے کائنات تو بنائی ہے 14 کی محبت میں، تو پھر 14 کے لیے کیا بنایا؟ میرے 5ویں امام سے سائل نے پوچھا، مولا کائنات تو آپ کی محبت میں بنائی، تو آپ 14 کے لیے کیا بنایا؟ توجہ، امام نے کہا سن، یہ پوری کائنات ہماری محبت میں بنائی، اور ہم 14 کے لیے سلمان بنایا، ابو ذر بنایا، مقداد بنایا، میسم بنایا، کمبر بنایا، حسنین شاہ بنایا، عاقل رضا بنایا، پورے فیصل آباد کا آزادار بنایا. ہائے 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 ہائے. مولا آپ کو سلامت رکھے. کائنات جس کے صدقے میں بنائی اسے مصطفیٰ کہتے ہیں، اور اس مصطفیٰ نے جس ہستی کو دعا میں مانگا اسے سیدہ کہتے ہیں. ہائے 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 ہائے. نہ بولیں گے تو لطف آئے گا، بولیں گے تو لطف آئے گا. کہہ دو جملہ، کہہ دو جملہ. اور پھر آپ دیکھیے گا کہ میں نے اپنے موضوع سے آج کے موضوع سے انصاف کیسا کیا. کہہ دو جملہ. کائنات جس کے صدقے میں بنائی اسے مصطفیٰ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بس 2 منٹ بس. اور اس مصطفیٰ نے جس بی بی کو دعا میں مانگا اسے سیدہ کہتے ہیں. اور اس سیدہ نے مصلی عبادت پر بیٹھ کر ساری زندگی حسنین شاہ جی اللہ سے 2 ہی ہستیوں کو مانگا، یا علمدار مانگا یا آزادار مانگا. بہت مہربان، بہت شکریہ حضور، مالک آپ کو سلامت رکھے. ان ہاتھوں کی خیر ہو جو 14 کی مدح میں بلند ہوتے ہیں. یہ علمدار مانگا، یہ آزادار مانگا. یہ ہے وہ سیدہ جس کے صدقے میں یہ ساری کی ساری کائنات بنا ڈالی. اور سے کیا مانگا؟ یہ علمدار، یہ آزادار.
مجھے اجود نے بتلایا کہ اختتام مجلس پر شب علم کی برآمدی ہونی ہے، تو اس لیے میں نے اپنے موضوع میں سرکار کا ذکر کرنا اپنے اوپر واجب سمجھتا تھا۔ بی بی یہ جو علمدار مانگا اس کا انعام کیا ہے؟ اور یہ جو عزادار مانگا اس کا انعام کیا ہے؟ فرمایا یہ جو علمدار مانگا اسے بطول کی زبان نے بیٹا کہا۔ کیا کہا؟ بطول کی زبان نے بیٹا کہا۔ میں نے کہا یہ جو عزادار مانگا اس کا انعام کیا ہے؟ فرمایا اس کا انعام کا اندازہ یہاں نہیں ہوگا۔ بی بی کب ہوگا؟ کہ جب حشر کا میدان ہوگا، ساری خدائی اکٹھے ہوگی، آواز کو تتائے کہ مصطفیٰ جنت میں چلو تاکہ سب چلیں۔ اس وقت میرا بابا کہے گا سیدہ جنت میں چلو تاکہ میں چلوں اور سب چلیں۔ اس وقت بطول فرمائیں گی نہ بابا، دروازہ جنت پہ کھڑی رہوں گی جب تک حسین کا ایک ایک عزادار جنت میں نہیں جائے گا میں فاطمہ جنت میں قدم نہیں رکھوں۔ یہ انعام ہے اس بی بی کے اور اس بی بی کے بچوں کو ماننے کا۔ دن جو آپ نے گزارا قیامت سے کم نہیں تھا، 75 دن یا 95 دن۔ میں ایک جملہ چھوٹے بھائیوں کی طرح اجود میں ان کی اور پورے ان کی اہل خانہ کی خواہش پر ایک جملہ آج کا شہادت سیدہ کا اضافی پڑھنا چاہتا ہوں۔ غربت کا ماحول اس لیے بنایا کہ شہادت اس بی بی کی پڑھنے لگا ہوں جس کے لیے لوگوں نے آ کر علی سے کہا تھا محمد کی بیٹی سے کہو اپنے رونے کا وقت مقرر کرے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ 95 دن اپنے بابا کی رحلت کے بعد زندہ رہی اور سیدھے ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھ سکتی تھی۔ روئیے، رونے کے لیے کوئی طویل شہادت پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ یہ سوچ کے روئیے کہ وہ فاطمہ جو 364 دن آپ سے حسین کا پرسہ لینے آتی ہے، آج حسین آپ سے اپنی ماں کا پرسہ لینے آیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ خالی نہ بھیجیے گا نہ اس بی بی کو نہ اس کے بچوں کو۔ میں نے کہا 95 دن زندہ رہی، سیدھے ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھ سکتی تھی۔ اللہ جانے دربار میں کتنا خمس ملا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں سید ہونے کے باوجود حسنین شاہ جی اس بی بی کی شہادت کھول کے نہیں پڑھتا۔ لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ کتنی مظلومانہ شہادت ہے اس شہزادی کی جس کے استقبال میں خود جس کا بابا کھڑا ہوتا ہو۔ اللہ اکبر، اجرکم اللہ۔ جس کے استقبال میں خود اس کا بابا کھڑا ہوتا ہو، اور جب وہ دربار میں گئی تو لوگ بیٹھے رہے، وہ شہزادی کھڑی رہی، اور کتنا کھڑی رہی، پیروں کھڑی رہنے کے بعد رو کے فرمایا چاچا سلمان حاکم سے کہو میں اتنی دیر کھڑی رہنے کی عادی نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور جب آئی ہے نا بی بی دربار سے واپس، میں نے جو تاریخ میں پڑھا ہے میں آپ کو وہی سناؤں گا، گھر سے دربار کا 18 قدم کا فاصلہ تھا۔ 18 قدم میں اتنی غربت ہوئی، جب گھر واپس آئی سگی بیٹی زینب نے نہیں پہچانا، اور رو کے کہا اے ضعیفہ ہمارے گھر میں تو کون ہے؟ رو کے فرمائے پہچان میں تیری ماں فاطمہ ہوں۔ رو کے کہا اماں آپ اور بال سفید؟ رو کے فرمایا میں جو دربار کا رنگ دیکھائی مجھے یقین ہو گیا تیری چادر نہیں بچے گی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ روتے آنا عزادارو، روتے عزادارو، روتے آنا عزادارو۔ اللہ کرے کسی غم میں نہ رو سوائے غم حسین کے، بس روتے آنا، بس روتے آنا عزادارو۔ بی بی گھر آئی، سنو گے 95 دن زندہ رہی۔ میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بی بی سلام کے لیے ہاتھ نہیں اٹھا سکتی تھی۔
روتے آنا. بی بی سلام کے لیے ہاتھ نہیں اٹھا سکتی تھی, بی بی تسبیح کے لیے ہاتھ نہیں اٹھا سکتی تھی. سنو گے, جب شہادت کا وقت قریب آئے نا, اپنے بچوں کو تیار کر کے کہا, جانتے سب ہیں یہ, لیکن ہم تک ماں اور بیٹے کا پیار پہنچانے کے لیے بی بی نے رو کر کہا, جاؤ نانا سے کہو کہ ماں بیمار ہے, ماں کو شفا مل جائے. بچے نانا کی قبر پہ آئے. اب اگر ماتم کرنا تو جملہ سمجھنا. ادھر بی بی نے جناب فضا سے کہا, میں حجرہ عبادت میں جا رہی ہوں, تھوڑی دیر کے بعد میں اپنے بابا کے پاس چلی جاؤں گی, مگر سنو فضا, جب تک حسنین کھانا نہ کھا لے, اسے ممتا کہتے ہیں, اس وقت تک میرے بچوں کو میری شہادت کی خبر نہ دینا. بچے نانا کی قبر پہ آئے, رو کے کہا, نانا اماں بیمار ہے, نانا ہم دعا مانگنے آئے ہیں, یا قبر مصطفیٰ کو زلزلہ آیا, آواز آئی, بچوں گھر چلے جاؤ, تمہاری ماں دنیا سے چلی گئی. بچے دوڑتے ہوئے گھر آئے. جناب فضا سے کہا, ہماری ماں کہاں ہے؟ کہا حجرہ عبادت میں ہے. آؤ بچوں پہلے کھانا کھا لو پھر ماں سے ملنا. رونے والوں, بڑا شہزادہ تو کھڑا رہا, چھوٹا آگے بڑھا اور رو کر کہنے لگا, اماں مجھے پہچان, میں کربلا کا غریب حسین ہوں. اماں جن کی مائیں مر جائے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. کر دیا نا ماتم, جن کی مائیں مر جائیں وہ کھانا نہیں کھاتے. رونے والوں, فضا غسل دے رہی تھی, علی کنات کے باہر بیٹھے تھے, غسل میں دیر ہوئی. اگر حسنین شاہ جی ماتم کرنا ہے تو ایک لمحے میں تو دیکھیے, آنکھ جانے اور سیدہ جانے. سنو گے, علی نے رو کے کہا, فضا غسل میں اتنی دیر کیوں ہوئی؟ رو کر کہا, یا علی مجھے مسئلہ بتا, اگر میت کا کوئی حصہ بغیر غسل کے رہ جائے تو غسل ہو جاتا ہے؟ علی نے کہا, وجہ کیا ہے؟ کہا, کافی دیر ہو گئی, بطول پہلو سے ہاتھ نہیں ہٹاتی. رونے والوں, علی نے اپنا ہاتھ بطول کے ہاتھ پہ رکھا. علی جو ہٹانا چاہتے تھے, جناب سیدہ کے, سنو گے جملہ سنو گے, جناب سیدہ کی میت سے ایک آواز آئی, یا علی امام بن کے حکم نہ دینا, ہی جرات لے ابھی, حشر میں یہ زخم میں اپنے بابا کو دکھا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, یہ زخم اپنے بابا کو دکھاؤں گی. رونے والوں, غسل ہوا, کفن ہوا, جنازہ تیار ہوا. علی نے رو کر کہا, آؤ بچوں ماں کا آخری دیدار کر لو, آؤ بچوں ماں کا آخری دیدار کر لو. رونے والوں, ہر کوئی آیا, حسین نہیں آیا. روتے آنا زدارو, ہر کوئی آیا, حسین نہیں آیا. کرو گے ماتم, کیا وجہ ہے حسین کیوں نہیں آیا؟ سنو گے, علی نے کہا, بیٹا آ, ماں کا آخری دیدار کر لے. رو کے کہا, جب تک اماں نہیں بلائے گی میں نہیں آؤں گا. یہ جملہ میری ماں بہنوں کے لیے ہے. جو ہاتھ علی کو سلام کے لیے نہ اٹھا, جو ہاتھ تسبیح کے لیے نہ اٹھا, کفن کے بن ٹوٹے, ہاتھ برآمد ہوئے, آ حسین ماں کے گلے لگ جا, مگر بیٹا یہ ادھار ہے, جیسے آج بلایا ویسے کربلا میں بلاؤں گی, جیسے آج آیا ویسے کربلا میں بھی آنا. اور وہ وقت آیا جب عباس زین سے زمین پر آیا. حسین نے رو کر کہا, کوئی ہے جو میری مدد کو آئے, یا کربلا کے بل میں ایک نقاب پوش بی بی ہاتھ پہلو پہ رو کے کہا, حسین نہ گھبرا, عباس کا لاشا اٹھا لے. ماں بقیہ چھوڑ کے آ گئی, ماتم سیدہ, ماتم آج رخصت